ایڈیٹوریل ڈسکس کریں گے یہ ڈون کا نہیں ہے اور نہ ہی دا نیشن کا ہے، بلکہ یہ دا نیوز کا امپورٹنٹ ایڈیٹوریل ہے، کیونکہ آج کے دن ڈون اور دا نیشن کے اندر کوئی بھی ایسا خاص امپورٹنٹ ایڈیٹوریل نہیں ہے جو ہمارے سی ایس ایس کے پیپر کے اندر پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آج جو ہم امپورٹنٹ ایڈیٹوریل ڈسکس کریں گے اس کا ٹاپک ہے پاکستان اور دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے اس کے اندر پاکستان کس طرح سروائیو کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر 2023 میں کتنے حملے ہوئے، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، اور پاکستان کو اب دہشت گردی کے کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان تمام صورتحال کو ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی امپورٹنٹ وکیب دیکھتے ہیں۔ پہلا ہمارا ورڈ ہے وہ ہے ریسرجنٹ۔ ریسرجنٹ مین دوبارہ پیدا ہونے والا، دوبارہ پیدا ہونے والا، جو کہ دہشت گرد گروپ تنظیمیں جو کہ دوبارہ پیدا ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ایسرٹین۔ ایسرٹین مین معلوم کرنا، ایسرٹین مین معلوم کرنا۔ نیکسٹ ہے میسی۔ میسی مین گندا، میسی مین گندا۔ نیکسٹ ہے جی پولرائز۔ پولرائزیشن مین بکھراؤ، آپس میں نا اتفاقی۔ اور اب ہم اس ایڈیٹوریل کی سمری کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اب دہشت گردی کی نئی لہر آ چکی ہے۔ اس نئی لہر آنے کے جو ہم امپورٹنٹ واقعات دیکھتے ہیں کہ اس نئی لہر کے اندر ہوا کیا ہے۔ دراصل پاکستان کے اندر جو ہے باجوڑ کے اندر JUIF کے رہنما سمیت جو 54 افراد یعنی 54 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ یعنی پاکستان کے اندر جو 2023 کے اندر امپورٹنٹ حملے ہوئے ہیں ان کی میں پہلے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ جو باجوڑ کے اندر JUIF یعنی جمعیت علماء اسلام جو ہے فضل الحق، ان کے رہنما سمیت جو ہے 54 افراد اس حملے میں جاں بحق ہوئے۔ اور اس کے علاوہ زوب کے اندر جو سراج الحق پر ان کی گاڑی کے قریب حملہ کیا گیا تھا جس میں وہ بال بچے ہیں۔ یہ دو حملے ہیں مین۔ اس کے بعد جو تیسرا حملہ ہے وہ ہے باجوڑ کے اندر ہی ہوا ہے، جس کی ذمہ داری جو ہے اسلامیہ خراسان صوبہ جو ہے اس نے قبول کی تھی۔ اب جو مستونگ کے اندر حملہ ہوا ہے اس میں حافظ حمداللہ سمیت 11 افراد جو ہیں زخمی ہیں، یعنی انہیں بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور جو ہے اسلامک اسٹیٹ خراسان جو گروپ ہے ISKP، اس نے اس کی ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی، جبکہ پہلے جو باجوڑ کے اندر JUIF کے رکن پر حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اور انہوں نے یہ فتویٰ بھی جاری کیا تھا کہ جمعیت علماء اسلام فضل الحق کے تمام رہنماؤں کو قتل کیا جائے اور ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں انہیں بھی قتل کیا جائے۔ اس طرح پاکستان کو صرف اسلامک اسٹیٹ خراسان صوبے کے علاوہ اور بہت سے جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے دہشت گردی کا سامنا ہے، جیسا کہ تحریک طالبان پاکستان، جس نے افغانستان کے اندر اپنی مضبوط پناہ گاہیں بنا لی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر موجود جو افغان پناہ گزین ہیں اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو چیلنجز ہے۔ اب پاکستان کے اندر حالیہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو لے کر ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور انہیں ملک سے باہر نکالنے کی مکمل سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے اسے ہر لحاظ سے کنٹرول کیا جا سکے۔ اس طرح ہی پاکستان جو ہے افغانستان کے ساتھ نیگوشیشن کر کے جو TTP کی وہاں پر مضبوط پناہ گاہیں ہیں اور جو نیٹو کا وہاں پر اسلحہ ہے جو کہ جدید اسلحہ اب استعمال کر رہے ہیں ان سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب الیکشن کے قریب سیاسی رہنماؤں پر حملے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو پولیس لائن ہے یا سول سوسائٹی ہے ان پر حملے جو ہے انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے انتہائی بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کو اس کو سیریسلی حل کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان کا جو پہلے سٹیٹس خراب ہوا تھا دوبارہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اس طرح آج ہم نے اپنا امپورٹنٹ ایڈیٹوریل جو ہے وہ مکمل کیا۔ اگر آپ ڈیلی جو ہے CSS کی پریپریشن کر رہے ہیں اور آپ کو امپورٹنٹ ایڈیٹوریل چاہیے تو آپ اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریں۔ ڈار احمد کو اجازت دیجیے، شکریہ۔